بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا. ناظرین, چھوٹے چھوٹے فراڈ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن آج کل جو زیادہ بڑے فراڈ ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایسے ہی ایک فراڈ ہوا ہے تقریباً لگ بھگ 1 ارب روپے کا, جن کے لائر میرے ساتھ موجود ہیں. انہیں کے ایک کلائنٹ کے ساتھ ایسا فراڈ ہوا ہے. وہ کون سی کمپنی ہے جس نے ایسے فراڈ کیے ہیں, اور اس ٹائم ہمارے ساتھ لائر موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ تو ہوتے رہتے ہیں. اکثر ہمیں کالز وغیرہ بھی آتی ہیں پروگرام میں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, روشنی ڈالیے گا اس پہ. جی, اوورسیز کے ریگارڈنگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فراڈ تو روٹین کی بات ہے, لیکن انڈیویجول لیول پہ یہ فراڈز ہونا سمجھ میں آتا ہے. لیکن فور دا فرسٹ ٹائم شاید ایسا ہوا ہے کہ کمپنی لیول پہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جس کا ریگولیٹر SECP ہے, اس لیول پہ آ کے ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ اربوں کا فراڈ ہو چکا ہے. فراڈ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک اوورسیز پاکستانی کو انڈیوس کیا گیا انویسٹمنٹ کے لیے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے. اس نے پاکستانی بیسڈ کمپنی کے اندر اپنی اماؤنٹس انویسٹ کی. اربوں کی اماؤنٹس انویسٹ کرنے کے بعد اس بندے کی ایبسنس میں, جو کہ ون آف ڈائریکٹرز تھا, اس کی ایبسنس میں اس کے فیک ڈاکیومنٹیشن کریٹ کرنے کے بعد, فیک ریزولوشنز بنانے کے بعد فیک اکاؤنٹس کھولے گئے, جس میں کہ نہ صرف کمپنی انوالو تھی بلکہ کمپنی کے CEO کے علاوہ یہاں پہ بینک الفلاح کے جو تھے چیدہ افسران, اور مینیجریل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ. اچھا, بینک بھی ملوث ہے فراڈ میں؟ جی, یہی ایک. اچھا, کمپنی نیم تھوڑا سا بتا دیں گے, کمپنی کون سی, نام کیا ہے کمپنی کا؟ یہ زیلکون انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. یہ اس کمپنی کا آل اوور پاکستان ان کے کافی مین پروجیکٹس تھے. میٹرو پروجیکٹ تھا اس کا, نیشپا پروجیکٹ تھا, گیس کا تھرکل پروجیکٹ تھا, کچھ پروجیکٹس ان کے LDA کے ساتھ, یعنی کہ اسٹیٹ لیول پہ آ جاتے ہیں. اسٹیٹ لیول پہ ہیں, یہ اچھی خاصی کمپنی ہے. اور جو ان کے موصوف تھے شیخ اظہر علی CEO تھے, وہ پہلے ڈیسکون میں فراڈ کر چکے ہیں. وہ فراڈ کرنے کے بعد اس کمپنی کے تھرو انہوں نے فراڈ کیا. اور اس میں بینک لیول پہ بینک کے آفیشلس کو, ہائی اپس کو انوالو کرنے کے بعد فیک اکاؤنٹس کھولے. ان فیک اکاؤنٹس کے تھرو اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر کے منی لانڈرنگ کی ہے اور انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے وہ اماؤنٹس یوز کی ہیں. اور ان کی ایبسنس میں. آپ کے کلائنٹ کا نام کیا ہے؟ وہ علی رضا الطاف ہیں. ہی اوریجنلی کراچی بیسڈ ہیں, لیکن وہ اوورسیز ہیں. ان کا بزنس دبئی میں ہے شروع سے, تو اور وہ اوورسیز ہیں, اور وہ ان کا سارا جو شروع سے براٹ اپ ہے اور سارا بزنس ہے وہ دبئی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہ فراڈ کرنے والے جناب ہیں, تو یہ دبئی کی میٹنگ کے لیے, تو ان کا رابطہ کیسے ہوا, کانٹیکٹ کیسے کیا؟ جی, وہ ایکچولی جو علی رضا الطاف ہیں, ان کا پروجیکٹ جو ہیں وہ چونکہ دبئی بیسڈ ہیں, ان کے ڈفرینٹ انٹرنیشنل کنٹریز میں ان کے پروجیکٹس ہیں, کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں. وہ آئی لینڈ ڈیولپ کرتے ہیں. تو شیخ اظہر علی جو تھا, یہ پاکستان لیول پہ ان کا پروجیکٹ تھا کنسٹرکشن کا. تو شیخ اظہر علی وینٹ ٹو دبئی اور انہوں نے ان کو انڈیوس کیا, انویسٹمنٹ کے لیے پرووک کیا, اور جو بھی تھا انہوں نے کانفیڈنس انسپائر کرنے کے بعد ان کو کنونس کیا کہ یہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کی اس کمپنی کے اندر کریں. اور وہ چونکہ محب وطن ہیں, انہوں نے اپنے پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کمپنی میں انویسٹ کیا, اور اس کے بدلے میں ان کا نہ صرف ٹرسٹ بریک کیا بلکہ سارے اوورسیز کمیونٹی کا ٹرسٹ بریک کرتے ہوئے ان کی ایبسنس میں, جب وہ پاکستان موجود ہی نہیں ہے, فیک ریزولوشنز کریٹ کر کے انہوں نے فیک اکاؤنٹس کھولے. اچھا, جب فیک اکاؤنٹس بن رہے تھے اس ٹائم جو آپ کے کلائنٹ تھے وہ پاکستان میں نہیں تھے, وہ دبئی تھے؟ جی, اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جو کلائنٹ تھے وہ 2017 سے 2021 میں وہ دبئی میں تھے. ہی واز ناٹ ان پاکستان. اور یہ اکاؤنٹس کھل رہے ہیں 2018 اور 2019 کے اندر. تو یہ اکاؤنٹس کیسے کھل گئے؟ یہ تو پھر سیدھا بینک کا ہی فراڈ ہے. بالکل. آپ ایک عام انسان جب بینک میں ایک چھوٹی سی اپنے ہی چیک کے ایوز اپنے ہی اکاؤنٹ سے کوئی رقم نکلوانے جاتا ہے تو 100 طرح کے پیرامیٹر سے آپ کو گزارتے ہیں. لیکن اس کمپنی کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو پیرامیٹرز تھے کہ آپ کو ریزولوشنز چاہیے تھے, آپ کو لسٹ آف ڈائریکٹرز چاہیے تھی, آپ کو ان کے سگنیچرز چاہیے تھے اکاؤنٹ اوپننگ فارمز کے اوپر, پھر آپ کو بایو میٹرک ویریفیکیشن بھی چاہیے. بالکل ایسے. تو انہوں نے وہ ساری ڈاکیومنٹیشن پہ خود سے علی جو تھے شیخ اظہر علی نے, انہوں نے فیک سگنیچرز کے لیے رضا الطاف کے بینک آفیشلز کو ساتھ انوالو کیا تاکہ وہ ویریفائی جب کرنے کی نوبت آئے تو بینک آفیشلز آن بورڈ ہوں. اچھا, انویسٹیگیٹ کے دوران آپ کو کیا پتا چلا کہ بینک برانچ کون سی ہے اور کہاں پہ برانچ ہے اور کس نے یہ فراڈ کیا ہے؟ جی, اس میں 2 جو برانچز تھیں وہ ساہیوال میں تھیں, سرور روڈ کی برانچ تھی, سرور کالونی کی. ایک لاہور کی برانچ تھی, سرور روڈ کی. اب اس میں جو تھا یہ ملٹی ٹائر ایک فراڈ تھا کہ اس میں ایک طرف سے ایک کمپنی کا CEO انوالوڈ ہے, دوسری طرف سے بینک کے ہائی اپس انوالوڈ ہیں. پھر اس میں انہوں نے بایو میٹرک ویریفیکیشن کو سپرسیڈ کرنے کے لیے
इस बंदे के अली रजा अल्ताफ जो कि ओवरसीज हैं, इनका उन्होंने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट क्रिएट किया कि ये शुगर पेशेंट हैं और इनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसको सुपरसीड किया जाए। और ये हाई अप्स के अप्रूवल के बाद, ये रीजनल हेड्स के अप्रूवल के बाद ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को उन्होंने बाईपास किया और ये फेक अकाउंट्स उन्होंने खोल के फिर इससे फ्रॉड का लंबा सिलसिला स्टार्ट कर दिया। अच्छा, हम छोटा सा अगर अकाउंट बनवाने जाते हैं या चेक यानी कि कैश करवाने जाते हैं तो हमसे 100 तरह के सवाल किए जाते हैं कि भाई चेक आपका है या नहीं, इस पे साइन किसका है, ये साइन गलत हो चुका है। लेकिन जब बात बड़े फ्रॉड पे आ जाती है, यानी कि लाखों करोड़ों बल्कि अरबों का घपला हो, तो फिर वहाँ पर जाहिर सी बात है बड़े बड़े जो डाकू हैं वो भी चुप रह जाते हैं। तो अब इसमें क्या इन्वेस्टिगेट क्या करती है, अपना कह रही है, और एफआईए क्या कहती है? एफआईए ने इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। एफआईए ने हमने कंप्लेंट फाइल की टाइमली, जैसे ही पता चला फ्रॉड का, एफआईए ने उस कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट की। वो इंक्वायरी इनिशिएट करने के बाद एक जेआईटी फॉर्म की गई। जेआईटी में जो थे डायरेक्टर साहब से और उनसे ऊपर जो हाई अप्स थे, उन्होंने उसको खुद पर्सनल पेन लेके इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने इस इंक्वायरी में ये कंक्लूड किया कि बैंक ऑफिशियल्स जो हैं, बैंक अल्फला के मुलाजमीन सारे इन्वॉल्व हैं और उन्होंने उनके खिलाफ पर्चे का ऑर्डर किया और उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी है। एफआईआर लॉन्च कर दी है, मतलब कि जो बैंक मुलाजमीन है, बैंक मुलाजमीन के खिलाफ, अगर मैनेजर भी हो, ब्रांचेस मैनेजर जी, उनका बाय नेम उनको हमने बाय नेम नॉमिनेट किया और उन्होंने उन सब के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर दिया। अच्छा, एज अ लॉयर और आप एडवोकेट हैं, जाहिर सी बात है हर चीज़ का आपको पता है, कानून का भी पता है। तो हमारी आवाम है, काफ़ी सीधी आवाम भी है, ज़्यादातर जैसे आपके क्लाइंट भी झांसे में आ गए, तो इस तरह की काफ़ी आवाम है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो हमेशा के लिए यही है कि ठीक है, ओवरसीज़ का एक जज्बा है नेचुरली पाकिस्तान के टुवर्ड्स कि पाकिस्तान को प्रमोट करना है, ऊपर लेकर आना है, और इसके लिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी लाइफ सेविंग्स यहाँ पाकिस्तान भेजते हैं और उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि जो बंदा ये लाइफ सेविंग्स उनसे मांग रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, वो उसको ईमानदारी के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो पहला मशवरा ये है, ताकीद ये है कि ब्लाइंड ट्रस्ट ना किया जाए, जैसा कि हमारे क्लाइंट ने किया। और ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं आपने करना, आपने फॉलो अप लेना है, आपने पूरी ट्रेल चेक करनी है। और सबसे बड़ा मेरा पैगाम ये है कि अपनी हुकूमत पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ओवरसीज जो कि अपनी खून पसीने की कमाई को पाकिस्तान भेजते हैं, उनकी कमाई को सिक्योर करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जहाँ पे ऐसे इदारे, बैंक एक ऐसा इदारा है जिसके मुताबिक हर इंसान की प्रिजम्पशन है कि हमारा पैसा वहाँ पे महफूज है, हम रात को सुकून से सो सकते हैं। लेकिन जब ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमाउंट्स जो हैं वो बैंक में पड़ी महफूज नहीं है, एक फ्रॉडुलेंट आप ट्रांजैक्शंस करके, आप फैब्रिकेशन करके, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके, एक आदमी के घर बैठे आप उसके फेक अकाउंट्स बना के उन अमाउंट से आप इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उस पर आपका ट्रस्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों का वो शेटर होता है। लिहाजा सबसे गुजारिश ये है कि बी विजिलेंट एंड बी अटेंटिव। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, बात यही है कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत किया करें, क्योंकि कारोबार या कोई भी छोटा मोटा कारोबार हो या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना हो, सबसे पहले जो है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।